السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو پچھلے چند ہفتوں سے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا رخ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ جو بھائی چارے کی فضا تھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور میدان گرم ہو رہا ہے، بلکہ میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا گرم نہیں ہو رہا، تپنے لگا ہے۔ کل پیپلز پارٹی کی طرف سے میاں محمد نواز شریف کے اوپر شدید تنقید ہوئی، آج ان کی طرف سے جواب آیا۔ پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے، اس کا بہت بڑا انحصار پی ایم ایل این کی سیاست پر ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں چودھری نثار علی خان سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی پارٹی آخر ملک میں کرنا کیا چاہتی ہے۔ تو صاحب یہ بتائیے گا کہ کل حکومت وقت کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے بلکہ بڑا شدید اٹیک آیا پی ایم ایل این کے اوپر، قیادت کے اوپر، سپریم کورٹ کے جو شارٹ آرڈر تھا اس کو بنیاد بنا کے آج میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بڑا اس کا سخت جواب آیا۔ ٹون مختلف تھی لیکن جواب بڑا سخت تھا۔ تو یہ جو نائنٹیز کی پالیٹکس جو آپ کو بھی ہم نے کہتے ہوئے سنا تھا کسی زمانے میں کہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، اسے بہت آگے نکل آئے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ بالکل نائنٹیز کی ہی پالیٹکس ہے، صرف یہ کہ اس طرف محترمہ بینظیر بھٹو نہیں ہے، نواز شریف ادھر ہی ہیں، تو ہم نائنٹیز میں واپس جا رہے ہیں پھر؟ طلعت صاحب شکریہ، آپ نے اپنے سوال میں ہی جواب دے دیا۔ شاید آج اگر بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی تو شاید سیاست کا رخ مختلف ہوتا۔ آصف زرداری صاحب تو سگنیٹری نہیں ہیں، انہیں تو اسپرٹ ہی چارٹ آف ڈیموکریسی کا علم نہیں ہے۔ وہ تو ماہر ہیں ویلنگ اور ڈیلنگ میں، اس میں وہ ماہر ہیں اور ہم مانتے ہیں۔ اس لیے وہ ہم توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ چارٹ آف ڈیموکریسی پہ سائن کریں، مگر کیوں حالات اس نہج پہ پہنچے؟ کیونکہ موجودہ حکومت نہ پارلیمنٹ کو مانتی ہے، نہ سپریم کورٹ کے فیصلے مانتی ہے، اور نہ جو جمہوری طریقے سے اس نظام کو چلانا ہے۔ اور جمہوری طریقے کا مطلب ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے۔ یہ حکومت ڈیل پہ اور ویلنگ اور ڈیلنگ پہ یقین رکھتی ہے، اس لیے حالات اس نہج پہ پہنچے۔ زرداری صاحب کی ذات کے اوپر ابھی ہم آئیں گے، لیکن جو سیاست کا جو رخ ہے اور سیاست کا جو رنگ ہے وہ نائنٹیز کی طرف جا رہا ہے، اس بات سے قطع نظر who's responsible for it، لیکن کلیکٹیو جو مزاج ہے سیاست کا، ہمارا خیال تھا کہ بدل گیا مزاج سیاست کا، لیکن دوبارہ سے وہی لہجہ ہے، وہی اٹیک ہے۔ کل انہوں نے بات کی کہ پنجاب جو ہے وہ 3 لاشیں انہوں نے بھیجی ہیں، چوتھی کے لیے تابوت کا بندوبست ہو رہا ہے۔ یہ وہ ای ڈی ایم ہے جو ہم کسی اور طریقے سے سن رہے تھے نائنٹیز میں، اور آج آپ کا جواب بھی اسی قسم کا ہے۔ تو پھر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا نا، بیک ٹو دا نائنٹیز، کسی کی بھی وجہ سے بیک ٹو دا نائنٹیز۔ نہیں، میں اس سے وداؤٹ فکسنگ بلیم میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور اس سے کم ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ ہم میں سے اکثر نے سبق نہیں سیکھا۔ میں یہ بھی آئی ایم ناٹ پٹ دا بلیم آن اینی بڈی، خاص سیاستدان ہیں، خواہ ہمارے فوجی جرنیل ہیں، اور خواہ بہت سارے دوسرے ادارے ہیں، اور یہ بڑی ملک کی بدقسمتی ہے۔ مگر میں ایک سیڑھی آگے جاؤں گا۔ 80 اور 90 کی دہائی کی جو مہاجرائی تھی وہ بس وہی تھی، سیاسی ماجرائی۔ آج ملک تباہی کے خدا نخواستہ دہانے پہ کھڑا ہے، اس لیے اس ماحول میں اس قسم کی ماجرائی صرف سیاسی نظام کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، ملک کی نقصان دہ ہے، اور میں اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈبل جیپٹی ہے۔ ڈبل جیپٹی ہے، لیکن ایک ہارڈ لائنر کی طرف سے یہ بات سن کے مجھے بڑی حیرانی ہو رہی ہے۔ آپ کو تو آپ کا ترہ امتیاز ہے کہ آپ کی لائن تو بڑی ہارڈ ہے، جو ہارڈ لائن لیتا ہے ظاہر اپنے نظریات کی سختی یا پختگی کی وجہ سے لیتا ہوگا، اور وہ ان کا اپنا ثوابدید ہے ان کی، لیکن نتیجہ پھر اس کا پھر دوسری طرف بھی ہارڈ لائن ہوتی ہے۔ تو ایک ہارڈ لائنر کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہارڈ لائن نہیں لینی چاہیے۔ طلعت صاحب، میں نے اپنی سیاسی زندگی میں کسی کو گالی نہیں دی، میں نے کسی کو بلا جواز کرپٹ نہیں کہا۔ ہماری حکومت گئی پنجاب میں، ہماری لیڈرشپ ڈسکوالیفائی ہوئی، میں نے پنجاب کارڈ کی بات نہیں کی، میں نے نہیں کہا کہ پنجاب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے کبھی قومی اسمبلی میں پنجاب کا جو کیس ہے وہ آگے نہیں بڑھایا، میں نے ہمیشہ قومی معاملات پہ بات کی ہے۔ سو ہارڈ لائن لیتا ہوں جمہوریت کی خاطر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری عمل کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ہارڈ لائن لیتا ہوں کہ فوج باعث عزت ہے بشرطے کہ وہ اپنے اصل کام پہ رہے۔ ہارڈ لائن لیتا ہوں اگینسٹ کرپشن، ہارڈ لائن لیتا ہوں پارٹی ڈسپلن۔ اس کو اگر آپ سمجھیں کہ یہ میرے کوئی کسی حوالے سے خلاف جاتا ہے یا میرے جواب کے خلاف جاتا ہے تو اس کا پھر میں ذمہ دار۔ مزاج، سیاسی مزاج جو ہے وہ آپ کی یا آپ جیسے جو سیاستدان ہیں جن کا ایک خاص نقطہ نظر ہے ملک کی سیاست کے بارے میں، ان کی مزاج سے مطابقت اور ہم آہنگ نظر آ رہا ہے اس وقت مجھے سیاست کا مزاج جو ہے، تو اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا۔ موونگ آن ٹو سپریم کورٹ،
ظاہر ہے آپ کی پارٹی نے پٹیشن کی اور سوچ بچار کے بعد کی، میاں صاحب وہاں پر خود گئے، پورا جو ہے پیرافرنیلیا پارٹی کا موجود تھا وہاں پہ. اس پٹیشن سے آپ کیا کرنا چاہتے تھے؟ میں ذرا سوچ جاننا چاہتا ہوں کہ پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کرنے سے کیا کرنا چاہتے تھے میاں صاحب؟ کیا اچیو آپ کیا کرنا چاہتے تھے میمو کے اوپر؟ سچ کی تلاش. پچھلے 64 سالوں میں ہماری اور بہت سی غلطیوں میں جو بنیادی غلطی ہے کہ جو سچ ہے وہ قوم کے سامنے نہیں آتا اور جھوٹ ڈرل کیا جاتا ہے قوم کے سامنے. اب اور طلعت صاحب کون سے اس سے بڑے سانے ہوں گے کہ غیر ملکی طاقتیں آئیں 4 یا 5 ہیلی کاپٹرز میں اور ایک نیوکلیئر بیسڈ گورنمنٹ کو ملک کو کی جو سورینٹی ہے، آزادی خود مختاری تہس نہس کر دیں. آج تک ہمیں نہیں پتا کہ اس کے کون ذمہ دار ہیں. ہمارے میران بیس ہے، چند لوگ ہیں، آج تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا وہ کون تھے اور کتنے تھے. وہ ہماری ایک پرائم نیول بیس قبضے میں لے لیں، ہمیں آج تک نہیں پتا. یہ ایک اتنا شدید واقعہ ہے جس سے ہماری تضییق ہوئی ہے بین الاقوامی طور پہ کہ ہمارے ملک کے سفیر کا نام آیا ہے اور وہ ملک کے سفیر عام سفیر نہیں تھے، وہ دست راست تھے اس ملک کے صدر کے. ان کے حوالے سے ایک غیر ملکی طاقت کو جو کچھ کہا یا نہیں کہا گیا، کم از کم اس قوم کو سچ تو، اس قوم کے سامنے سچ تو آئے. تو ہم اس حوالے سے گئے ہیں. اس میں مسلم لیگ نون کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے جب ملک شدید خطرات میں ہے، ہم اس ملک کو اور کچھ نہ دے سکیں تو کم از کم سچ تو دیں. لیکن آپ میران ایشو کے اوپر، بیس کے اوپر آپ سپریم کورٹ نہیں گئے. آپ او بی ایل اٹیک کے اوپر اسپیسیفکلی یہ جاننے کے لیے، سچ جاننے کے لیے آپ سپریم کورٹ نہیں گئے. آپ جی ایچ کیو کے اوپر جو اٹیک ہوا اس کے اوپر آپ سپریم کورٹ نہیں گئے. جو پریڈ لین کے اوپر اٹیک ہوا اس کے اوپر آپ سپریم کورٹ نہیں گئے. وکی لیکس کے اندر جو کچھ لکھا گیا اس کے اوپر آپ سپریم کورٹ نہیں گئے. وائی گو ٹو دا سپریم کورٹ آن میمو ایشو؟ میرے خیال ایک مرحلہ آتا ہے. اب بھی آج بھی ہم سے سوال ہوتے ہیں کہ پارلیمنٹ موجود ہے اور اگر ایک عام جمہوری اور سیاسی نظام جس طرح بھی کسی مہذب ملک میں ہوتا تو میرا خیال ہے اس کا سب سے بہتر ایونیو پارلیمنٹ تھا. جو ایشوز آئے، اس ایشو کا بھی شاید سب سے بہتر ایونیو پارلیمنٹ تھا. ہم تقریباً ہر ایشو پہ پارلیمنٹ میں گئے، کمیٹیز بھی بنے. ہم نے ریزولوشن بنانے میں مسلم لیگ نون نے پرو ایکٹیو رول ادا کیا، باقی اپوزیشن کو یکجا کیا اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. بلکہ اکثر و بیشتر جو ریزولوشن آئی وہ ڈرافٹنگ ہم نے کی. تو یہ ساری آپشنز جب بار بار ہم آزما چکے اور اب ہم تقریباً مایوس ہو چکے ہیں کہ یہ حکومت پارلیمنٹ کو اپنے ربر سٹیمپ کے طور پہ استعمال کرنا چاہتی ہے، وہاں اس کی میجورٹی ہے. سو اتنا ہی رول اپوزیشن ادا کر سکتی ہے جو ہم نے کی. تو ایک آپشن، اس کے بعد آپشن سپریم کورٹ بنتا ہے. سو ہم گئے.